تقریباً 250 سال گزرنے کے بعد آج اگر امریکی ریاست کی ترقی اور لوگوں کی خوشحالی کو جانچنے کے لیے کوئی پیمانہ مقرر کیا جا سکتا ہے تو وہ اس کا دستور ہے جو لوگوں کو انصاف اور برابری کی ضمانت فراہم کرتا ہے۔ وہ عظیم دستور جو ہر طرح کے نسلی، مذہبی، لسانی، معاشرتی اور تہذیبی امتیازات کی نفی کرتا ہے۔ اعلان آزادی کی دستاویز کے خالق ریاست کے تیسرے منتخب صدر تھامس جیفرسن نے اپنے 3 ساتھیوں جیمز میڈسن، الیگزینڈر ہیملٹن اور بینجامن فرینکلن کی معاونت سے جو بے مثال دستور تیار کیا، اس میں جہاں فاؤنڈنگ فادر تھامس جیفرسن کی عقل و دانش، تجربہ اور مشاہدہ شامل ہے، وہیں ان کے زیر مطالعہ قرآن مجید کے 2 والیوم پر مشتمل ترجمے کا بھی ذکر موجود ہے۔ یہ 2 والیوم دنیا کے سب سے بڑے کتب خانے لائبریری آف کانگریس سے ملحقہ تھامس جیفرسن بلڈنگ کے نایاب کتب کے سیکشن میں موجود ہے۔ ڈسکور پاکستان ٹی وی کے پریزیڈنٹ ڈاکٹر ذوالفقار کاظمی نے ان تاریخی دستاویزات کا وہاں جا کر مشاہدہ کیا۔ وہاں پر امریکہ میں اسلام اور اس کی صدیوں سے موجودگی کے ساتھ ساتھ یہ شواہد بھی موجود ہیں کہ امریکہ کے فاؤنڈنگ فادر اور دستور عطا کرنے والی شخصیت تھامس جیفرسن نے قرآن مجید کو قانون کی عظیم کتاب مانتے ہوئے اس سے کیسے استفادہ کیا۔ پاکستانی امریکن ممتاز دانشور ڈاکٹر ذوالفقار کاظمی امریکہ کے 248ویں یوم آزادی پر اپنے مشاہدے میں کہتے ہیں کہ دنیا کی اس سب سے بڑی لائبریری میں 140 ملین سے زیادہ کتابیں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ پرنٹڈ میٹیریل، اس کی تعداد گننے میں نہیں آتی۔ دنیا کی سب سے بڑی لائبریری میں امریکہ کے فاؤنڈنگ فادرز کی یادیں موجود ہیں۔ انہی فاؤنڈنگ فادرز میں تھامس جیفرسن، امریکہ کے تیسرے صدر، امریکہ کو آئین دینے والی شخصیت، ڈکلیریشن آف انڈیپینڈنس کے پرنسپل آتھر، ان کے بارے میں لائبریری کے اندر جو چیزیں موجود ہیں اس پہ امریکی قوم کو فخر ہے۔ تھامس جیفرسن وہ شخصیت تھے کہ جنہوں نے اپنے بارے میں کہا I cannot live without books۔ ان کی نادر کتابیں لائبریری آف کانگریس میں موجود ہیں۔ 6500 سے زائد کتابیں تھامس جیفرسن نے لائبریری آف کانگریس کو دی۔ مختلف اوقات میں جو کتابیں تھامس جیفرسن کی ملکیت تھیں، ان کتابوں میں ایک کتاب قرآن مجید 2 جلدوں میں قرآن پاک کی ٹرانسلیشن لائبریری آف کانگریس میں موجود ہے۔ 1734 میں اس کا پہلا ایڈیشن لندن سے شائع ہوا اور بعد ازاں 1764 میں دوسرا ایڈیشن شائع ہوا۔ تھامس جیفرسن کو ہر طرح کی کتاب سے دلچسپی تھی، لیکن تھامس جیفرسن نے 1776 میں امریکی قوم کو جو آئین دیا وہ ڈکلیریشن آف انڈیپینڈنس، جس کے وہ پرنسپل آتھر ہیں، یہ ایک سوچ فراہم کرتا ہے کہ تھامس جیفرسن کی دلچسپی قرآن مجید میں کتنی تھی، اور بھی بہت سی کتابیں ہیں جو تھامس جیفرسن کی ملکیت ہیں۔ قرآن مجید کے ترجمے کا دوسرا ایڈیشن 1764 میں لندن سے شائع ہوا اور تھامس جیفرسن نے اس ایڈیشن کو 1765 میں خریدا۔ قانون کے ماہر کی حیثیت سے انہوں نے قرآن مجید کو اس لیے خریدنے کا سوچا کہ وہ اس کو قانون کی کتاب سمجھتے تھے، اور قرآن مجید کے ترجمے کے ان دونوں نسخوں پر تھامس جیفرسن کی انیشز موجود ہیں۔ قرآن مجید کہ یہ دونوں نسخے خوبصورت چمڑے کی جلدوں میں ملبوس ہیں۔ ڈاکٹر ذوالفقار کاظمی بتاتے ہیں لائبریری میں موجود قرآن مجید کے ان دونوں ترجمے کے نسخوں کو محفوظ کر لیا گیا ہے، لیکن 2007 میں جب امریکہ میں پہلی مرتبہ ایک مسلمان کانگریس مین منتخب ہوئے، کیتھ ایلیسن، تو انہوں نے تھامس جیفرسن کے اس قرآن مجید کے ترجمے پہ حلف لیا اور ایک نئی تاریخ رقم کی۔ لائبریری آف کانگریس میں امریکہ کے فاؤنڈنگ فادر تھامس جیفرسن کے قرآن مجید کی موجودگی اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ امریکہ مذہبی عقائد، نظریات اور مذاہب کو کتنی اہمیت دیتا ہے۔ 1814 میں ایک اینگلو امریکن وار کے نتیجے میں جو آتش زدگی ہوئی، اور یہ آتش زدگی کا سبب جو ہے یہ برٹش فورسز تھی جنہوں نے حملہ کیا، اور 3000 کتابیں جو ہیں وہ نظر آتش ہوئی، لیکن حیران کن حد تک اس کو معجزہ کہا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید کا وہ ترجمہ محفوظ رہا جو ملکیت تھا تھامس جیفرسن کا۔ اس لائبریری کا ایک ایک کونا دیکھنے والا ہے۔ اس میں موجود تمام چیزیں جو ہیں وہ انسان کو تاریخ سے منسلک کرتی۔ امریکہ کے مضبوط نظام کی ایک ٹھوس وجہ دنیا کی مختلف کمیونٹیز کو اس ریاست میں کھلے دل سے قبول کرنا ہے۔ سابق صدر باراک اوباما کے خاص طور پر امریکہ اور اسلام کے بارے الفاظ تاریخ میں محفوظ ہیں۔ Islam, as we know, is part of America. And like the broader American citizenry, the American Muslim community is one of extraordinary dynamism and diversity, with families that stretch back generations and more recent immigrants, with Muslims of countless races and ethnicities,
and with roots in every corner of the world. साबिक सदर बराक हुसैन ओबामा के इस तारीखी जुमले के साथ डिस्कवर पाकिस्तान की जानिब से अमेरिकी अवाम को 248वां यौम आज़ादी मुबारक. गॉड ब्लेस अमेरिका, गॉड ब्लेस पाकिस्तान.